حاضر رہیے، جن اللہ کے پیاروں پر اللہ کی رحمتیں برابر برس رہی ہیں، اور اللہ کرے کہ اس محفل پاک کا صدقہ ہم پر بھی ایک قطرہ پڑ جائے اور ہماری بگڑی بھی سنور جائے۔ رحمت دریا شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، انجیل نورانی، شہباز ناظرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کو بیل یہ کہتا ہے کہ اے عبدالقادر، آپ اس کام کے لیے نہیں بنے، آپ اس کام کے لیے نہیں بنے۔ والدہ ماجدہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور والدہ ماجدہ فرماتی ہے بیٹا جا علم حاصل کرنے کے لیے۔ میرے مومن بھائیوں، والدہ ماجدہ جو 40 دینار آپ کو گدنی میں سی کے دیتی ہیں، ساتھ ایک نصیحت بھی کرتی ہے۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ میرے مومن بھائیوں، آپ کو نصیحت فرماتی ہیں کہ اے میرے بیٹے، جو بھی ہو جائے کبھی اپنی زبان پر جھوٹی بات نہیں لانا، ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رکھنا، ہمیشہ سچ بولنا، کامیابیاں تیرا مقدر ہوگی۔ اے میرے بیٹے، جھوٹ نہیں بولنا۔ میرے مومن بھائیوں، پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ کیسے نبھاتے ہیں، کیسے سچائی کا دامن پکڑتے ہیں۔ میرے مومن بھائیوں، روایات میں ملتا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی خود بیان فرماتے ہیں کہ جس قافلے کے ساتھ میں روانہ ہوا، اس قافلے پر راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ 60 ڈاکو حملہ کرتے ہیں، لوگوں کا مال و متاع چھین لیتے ہیں، سب کچھ چھین لیتے ہیں، اور میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں اے نوجوان، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو عام بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ ڈاکو سے، چور لٹیرے سے اپنا مال چھپاتا ہے۔ اسی طرح ہے نا، اگر کہیں پر ڈاکہ پڑ جائے، چوری ہو جائے، کہیں پر لٹیرے آ جائیں، چور آ جائیں، تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے میرا مال بچ جائے، میرا مال بچ جائے۔ لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے، آپ فرماتے ہیں ہاں میرے پاس 40 دینار موجود ہے، میرے پاس 40 دینار موجود ہے۔ آپ نے سمجھا شاید ایسے مذاق کر رہا ہے، چلا گیا۔ دوسرا آیا، دوسرے نے پوچھا، آپ نے وہی جواب دیا۔
ڈاکو نے کہا شاید مذاق کر رہا ہے، اپنے سردار کو جا کے بتاتے ہیں تو سردار کہتا ہے جاؤ اس نوجوان کو میرے سامنے لے آؤ، اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ۔ وہ کون سا نوجوان ہے جو اپنے مال کے بارے میں خود بتا رہا ہے؟ میرے مومن بھائیو، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیا جاتا ہے ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے، تو وہ آپ سے پوچھتا ہے اے نوجوان تیرے پاس سنا ہے مال ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ پوچھتا ہے کہاں ہے؟ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ والدہ نے گدڑی میں سی کر دیے ہیں بغل کے نیچے۔ ڈاکو کا سردار کہتا ہے نکال کے دکھاؤ۔ جب نکال کے دکھائے ڈاکو کے سردار کی آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کا کردار، یہ ہے ان کی سچائی کی برکت کہ ڈاکوؤں کا سردار جو سارے قافلے کو لوٹ چکا ہے، سارے قافلے کا مال چھین چکا ہے، اس نوجوان کے سامنے رو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تھی ماں کی نصیحت کی برکت، یہ تھی سچ کی برکت کہ اس نوجوان نے سچ بولا۔ شاہ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بولتے ہیں۔ ڈاکو کا سردار رونے لگ جاتا ہے، کیا کہتا ہے اے نوجوان کیوں تو نے یہ پیسے ہمیں کیوں دکھائے؟ لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے والدہ نے نصیحت کی تھی بیٹا جو کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، جو کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ میرے مومن بھائیو، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا کہ ہم ہیں اللہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں نبھا رہے، اور تو ہے کہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ رہا۔ میرے مومن بھائی، تو علماء کرام نے لکھا کہ ڈاکو کا سردار توبہ کرتا ہے کہ اے نوجوان میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا۔ اور 60 ڈاکو جو اس کے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے بھی تائب ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کے سچ کی برکت تھی، یہ آپ کے سچ کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ، آپ کے سچ کی برکت کے ساتھ وہ 60 کے 60 ڈاکو تائب ہو کر پھر عبادت الہی میں مشغول ہوئے، اور روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے ولی بن گئے۔ یہ اللہ کے پیاروں کا یہ طریقہ ہے، اور آپ کی یہ سچائی، آپ کی یہ ایمانداری۔ میرے مومن بھائیو، آج ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 150 کے پیچھے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، 150 کے پیچھے اپنی قبر، اپنی آخرت خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے مومن بھائیو، نام ہم تو ان کے غلام ہیں جو اپنا مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں لیکن رب کو ناراض۔ تو آج سے پکا ارادہ کر لیں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ جھوٹ، سارے بولیں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ میرے مومن بھائی، وقت مختصر ہے اور مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کی سچائی اور آپ کے اخلاق، حضور غوث اعظم کے اخلاق کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اور ان میں ایک بچہ ایسا ہے جس نے ابھی باری لینی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کی باری آنے والی ہے۔ میرے مومن بھائیو، شیخ عبدالقادر جیلانی اور آپ کے غلام جب بچوں کے قریب سے گزرے تو ایک بچہ جس کی عمر 8 سال ہے دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہتا ہے بابا جی میرا ایک کام تو کر دیں۔
बाबा जी मेरा एक काम तो कर दे। मेरे मोमिन भाइयों, मेरे और आप जैसा कोई होता तो बच्चे को झाड़ देता, जाओ मैं तेरे काम करूं। मैं कैसे तेरे काम करूं? मैं निकम्मा हूं? ना ना, ये वलियों का सरदार था, ये अखलाक के आला दर्जे पर था। मेरे मोमिन भाइयों, क्या कहते हैं? जी बेटा क्या काम है? बच्चे ने कहा बाबा जी मैंने अभी बारी लेनी है और ये मेरे पास एक दिनार मौजूद है, आप इस तरह करें जाके दुकान से मेरे लिए चीज ले आए। किसे कह रहा है? किसे कह रहा है? वलियों के सरदार को, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कह रहा है कि ऐ बाबा जी जाके मेरी चीज ले आए। अगर मैं दुकान पर गया तो मेरी बारी चली जाएगी, मैंने बारी लेनी है। ये एक रुपया पकड़े, ये एक दिनार पकड़े और मेरी जाके चीज ले आए। गुलाम ने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं? हुजूर ये क्या कर रहे हैं? छोटे बच्चे की बात सुन रहे हैं। आपने फरमाया तू चुप रहे। बच्चे से पैसे पकड़े और रवाना हो गए। गुलाम ने कहा हुजूर मैं जाता हूँ। आपने फरमाया उसने तुझे नहीं कहा, मुझे कहा। उसने तुझे नहीं कहा, मुझे कहा है। मेरे मोमिन भाइयों, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चीज लाए, बच्चे को दी। दूसरे ने देखा बाबा जी मेरे लिए भी ले आए, बाबा जी मेरे लिए भी ले आए। दूसरे के लिए लाए, तीसरे के लिए लाए। गुलाम ने अर्ज की हुजूर वहां वलियों के गर्दनों पर कदम का दावा, वहां वलियों की गर्दनों पर कदम का दावा और यहाँ बच्चों की बातें मान रहे हैं। हुजूर ये क्या मामला है? आपने फरमाया तुझे अंदर वाली बात पता नहीं है, अंदर वाली बात तुझे पता नहीं है। हुजूर कैसे? फरमाया बड़े बड़े भी अब्दुल कादिर जिलानी के पास आते हैं मुश्किलें लेकर, बड़े बड़े भी अपनी परेशानियां लेकर मुश्किलें हल करवाने के लिए अब्दुल कादिर के पास आते हैं। और 8 साल का बच्चा भी अब्दुल कादिर के पास आया है। मेरे मोमिन भाइयों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुब्हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके अखलाक, आपके आदात, आपका किरदार कितना बयान किया जाए कम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने औलियाए कामिलीन का फैज़ान नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस प्यारी महफिल को कबूल फरमाए। मेरे टूटे टूटे कलमात को रब ताला कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।